سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں. اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے. انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، سکڑتا ہے جسم انسان کا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ. لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں. سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے. بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے. اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز ہے چائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہو رہا شروع ہے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ٹمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا. موت سے پہلے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہی. آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے؟ امریکہ. اور ریٹائر ہونا ہے میں نے. یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں، یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ. ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، اب 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ زیادہ 10، بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار، یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا. کیا ہے یہ؟ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا؟ تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے کھانا، تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے، یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی، اتنے جائیدادیں بنا لی. اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے. بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے. اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں، اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے. وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے، یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، ایک پلاٹ
وہاں بھی ہے. اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید, میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا. کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں چھوڑ دی. بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا, اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے. اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو. لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی, تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں. اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے, تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے ذمے کو ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑپتی آدمی ہے, میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑپتی آدمی ہے, میرا بہت خیال کرتے ہیں, اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے, وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے, ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ. لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار, تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی, میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا, وہ میرا خیال کرے گا. ٹینشن بہت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں, وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے, یہ ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, کوئی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن, اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو. نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. کیونکہ پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں, یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے. حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں. 60 سال 65 سال کی عمر میں ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا.
तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है, और तेरी उम्र रह गई है 5, 6, 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी तो ठा करके समझ में आ जाएंगी। कहेंगे यार जबरदस्त बातें करके गए थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मैं जा रहा हूँ यार, अपने किधर 2-3 करोड़ तो इधर फूक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया यार, 2 फुट की खबर है मेरी, 6 फुट की 7 फुट की खबर है, जिसमें मैंने भी जाने में कर किया है। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूँ मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए। ऐसा ना हो खबर पे खड़े होकर लात मार रहे हैं अब्बास स्पीड से पैदा, तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिए, हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहाँ तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है। दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा है। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़ कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़ गए। वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़ कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की, सन 2001 की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया, हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, मुत्तफकुन अलैह, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें हम में से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा, इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहाँ गुजारा होता है। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूँ लोगों की बातें ना, लोग मेरे साथ तो साहब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहाँ गुजारा होते हैं। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है, गरीबों मालदारों के ये मसाइल है, वो टेंशन में ज्यादा है, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूँ और हर तबके के साथ रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाता हूँ, मैं आपको क्या पता, हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्सा है, जज करने की बचपन से हिस्सा है। मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूँ सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से कि जब भी आता हूँ ना देखता हूँ ये क्या है। मैं घरों में गया, उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो न बच्चे उसको पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने खुद अपनी जिंदगी में अब्बा देखे हैं, न बेगम पूछ रही है न बच्चे पूछ रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होके जब रिटायर होके आया हूं अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज से नहीं कर रहे आप वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या कहा, अल्लाह कहते हैं अब तू मर रहा है, सूरह क़यामा में ना,
اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, اب تجھے پتہ چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. فلا صدقہ, تو نے صدقہ نہیں کیا. آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے. ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے. ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھے. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے, ٹھیک ہے, نہ ہونے سے بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خان. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے, جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلے کہ یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں. ہیں جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, وہ کہہ رہے ہیں آپ الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا کتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہے بھائی کوئی سنتا ہے؟
کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی, ہاں بھائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا ولا صلی اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ ایسے ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل ہی یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا, تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وہ تولا, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا چاہتے. سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں. جیسے ہی کوئی بات کرے گا, 4 شادیوں کی بات ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہو, جیسے کیا آ گئے ہو, وائبریشن پہ ہوگا. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے. تو یہ تو پرانے قصے ہیں, لمحہ تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں. کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تو تھوڑے بہت ہوتے وہ بھی وضو خانے کی تعمیر ہے, تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے سال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہی ہے. ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا, ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے نا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. وَلَكِنْ كَذَّبَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لَكَ فَأَوْلَىٰ, تباہ ہو جائے تو, تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے, تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا. پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بددعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو. بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا, دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. یہ 2007 یا 8 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ سٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں, تم تو طالبان کو اٹھا کے لے, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے 12 لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھٹا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں, میں تیری یہ کر دوں ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار یہ کچھ کرو نا یار, تم تو کیا ہے, نہیں تو 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں, اولا لک فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے. صحیح ہے نا, تباہ ہو جا تو, لک فاولا,
پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو، ثم الاولا، پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ، اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا، تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں، اللہ کرے تو مرے، یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا، جب زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو جب تجھے غصہ آ رہا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں، ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے، ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے، میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا تھا، فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے تم ڈاروین سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں، بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈاروین غلط کہہ رہا ہے، خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. ڈاروین کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے، اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں، یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں، جو نہیں مانتے خدا کو، وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے، تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے، ارتقا ایک دم سے نہیں، پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا، پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا، پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا، پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس، کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو گیا، چلو 10 ارب لگا لو، 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا، پھر 20 ارب سال میں، چلو 100 ارب سال میں، تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، ڈاروین کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو، ہم کہہ رہے ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں، یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیڑ میں جاتا ہے، اسی سے دماغ بن رہا ہے، اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں، اسی سے کان بن رہے ہیں، اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا، ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے، ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ کون بنائے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر، اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ یہ ڈاروین نے نہیں بتائی تھی، یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ، اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا، تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، تورات بھی کہہ رہی ہے، انجیل بھی کہہ رہی ہے، سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں، سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. سائنس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا، نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے ہیں. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا، اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے.
नहनु खलकनाकुम, सूरह वाक़िया में अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें बनाया था, खुद से नहीं बने थे। फलौला तुसद्दिक़ून, तुमने माना क्यों नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है और मैं दोबारा भी बना सकता हूं। तो अल्लाह ने अपनी हुज्जत अपने बंदों पर तमाम कर दी है। तभी अब हुज्जत तमाम कर दी ना तो अल्लाह को गुस्सा बहुत आता है नाफरमानों पे। अब अल्लाह ताला उसको धमकियां भी दे रहे हैं, सही है ना। अल्लाह कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन धमकी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। धमकियों पे धमकियां, औला लका फाउला थुम्मा औला लका फाउला, इतनी धमकियां। तो हमारे फरमाया करते थे मैं अल्लाह के सबर पे ताज्जुब होता है, धमकियां दे रहा है कर कुछ भी, वरना इतना गुस्सा किसी को आ रहा हो दो चार चमाट तो लगा ही देता है ना। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है कि अल्लाह का उसूल बहुत सख्त है। अगर दुनिया में मारना पीटना मैंने शुरू कर दिया तो ये गैब का इल्म नहीं रहेगा, ये तो सब मुशाहिदा कर लेंगे, समझ रहे हैं। फिर गैब थोड़ी रहेगा, फिर अल्लाह की बातों पे ईमान थोड़ी रहेगा। इसलिए अल्लाह सबर करता है, तहम्मुल करता है। हिल्म अल्लाह का नाम है, हलीम, बुर्दबार। अब एक वहम हो सकता था कि यार शायद ये ऐसे ही अल्लाह मियाँ बस धमकियां दे रहा है, करना वरना अल्लाह ने कुछ भी नहीं है। अगर ये तो अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही कह दिया मैं बुर्दबार हूं तो अभी बर्दाश्त कर रहा हूं। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, अल्लाह कहते हैं अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो कि मैं जो कुछ नहीं कर रहा ना इनको, ये कुफ्र करें, खुदा का इनकार करें, नमाज छोड़ें, जिना करें, शराब पिए, कुछ भी सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मुशरिकीन यही तो कहते थे भाई हमें तो कोई अजाब नहीं आता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, हम एक दिन के लिए इनको टाइम दिया हुआ है। एक हिसाबो किताब का एक दिन अगर ना होता तो दुनिया में सजा मिल जाती, लेकिन एक टाइम है। एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट की अनाउंसमेंट के लिए एक अलग से टाइम होता है। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे दुनिया में जब होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी सजा मिलती है। अल्लाह तो नहीं कर सकता था एंटरटेनमेंट का कोई काम, लेकिन एक हमें समझाने के लिए। ये नहीं करते कि हम इतनी बड़ी कायनात देखो, उसकी वुसातें देखो, साइंसदान हैरान है जितना आगे जाते हैं कायनात बड़ी से। पहले समझा जाता था कहकशां, एक कहकशां है, फिर पता चला और एक कहकशां में लाखों करोड़ों चांद सितारे सूरज ऐसे जैसे रेत के जर्रे। फिर पता चला जी ऐसी तो अरबों खरबों कहकशाएं हैं और वो सब आपस में क्या हैं, मरबूत हैं। फिर पता चला जी एक और इस तरह का निजाम है, फिर एक और इस तरह, पता नहीं ये खत्म ही नहीं होके दे रही कायनात, खत्म ही नहीं होके दे रही। इतनी बड़ी कायनात, उसमें एक छोटी सी जर्रे बराबर जमीन, लेकिन उसमें इंसान को अपनी कुदरत का ऐसा शाहकार बना के कहा कि सारी किसके लिए है। अल्लाह इतनी बड़ी कायनात हमारे लिए मुसख्खर करने की क्या जरूरत थी, इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत थी। हम तो इतने से कीड़े मकोड़ों की तरह भी नहीं है इस कायनात में। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जो काम मैंने लगाया है ना वो काम बहुत ऊंचा काम है। वो काम क्या है, आजमाइश। कौन अच्छा बन के आता है और कौन बुरा बन के आता है। अच्छे को ऐसी कामयाबी मिलेगी जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी के दिल में उसका वहम गुजरा। और बुरे को ऐसी नाकामी मिलेगी जो ना किसी कान ने सुनी, ना किसी आंख ने देखी। तो मेरे भाई या तो कुछ भी नहीं है या फिर अल्लाह की बातें क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए अब दो नजरियों में बहुत ज्यादा टकराव है, क्योंकि एक थ्योरी ऐसी है जो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री बना रही है। वो थ्योरी है गोरे की कि कोई आखिरत बाखरत कुछ नहीं है, सब मौलवियों की बातें हैं। वो आपको क्या कर रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री। अब्बा ओल्ड हाउस, अब्बा है ही नहीं, अब्बा उनके यहाँ तो अब्बा ही नहीं है ना भाई। इतना टेंशन फ्री कि अब्बा तो जब शादी होगी तो अब्बा होंगे ना, बगैर शादी के पैदा हो गए तो अब्बा होते भी है नहीं भी होते, ये भी टेंशन नहीं लेनी। बस साइंसी तरक्की करो, आप चीजें इजाद करो, बम बम फाड़ो, मरीजों का इलाज करो, शुगर की मेडिसिन इजाद हो गई, कोरोना की वैक्सीन इजाद हो गई, लाइफ को एंजॉय करो, पैसे कमाओ और मर के चले जाओ। वो अलग बात है, एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फितरत से बगावत कर ली ना। दूसरा भाई पैगंबरों की दावत है जो कुरान बार बार कह रहा है, एक ही बात कर रहा है। अलिफ लाम मीम से लेके अब तक जो मैंने समझा है ना वो एक ही बात कर रहा है। आखिरत है, मौत के बाद जिंदगी है, इस कायनात को मैंने पैदा किया है, खुद ब खुद पैदा नहीं हुई है। कभी क्या मिसाल है, कभी क्या मिसाल है, कभी जानवरों की मिसाल है, कभी जनाब घोड़े की मिसाल, कभी खच्चर की मिसाल, कभी गाय भैंसों की मिसाल, कभी अनार की मिसाल, कभी अंगूर की मिसाल। कोई मिसाल अल्लाह ने कुरान में छोड़, मक्खी और मच्छर की मिसाल। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़ा, अल्लाह मच्छर की मिसाल बयान करते हुए शर्माता नहीं है। शर्म उस चीज पे आती है जो घटिया चीज की मिसाल दी जाए। अल्लाह कहते हैं ये मच्छर देखने में घटिया लगता है, लेकिन जरा इस पे रिसर्च करो तो तुम कहोगे जिसने बनाया है वो बड़ा साहिब कमाल है। आपको पता है मच्छर के इतने से सर में 100 आंखें होती हैं, 100 डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं। एक डिजिटल कैमरा खुद नहीं बन सकता, इतनी सी खोपड़ी में 100 कैमरे कैसे फिट हो गए। ये इर्तिका के नतीजे में इवॉल्व होके नहीं हुई, ये एक डिजिटल कैमरा इवॉल्व होके वजूद में आया अब तक। अबे कहीं
वो पड़ा हुआ था प्लास्टिक और लोहा शोहा पड़ा हुआ था और रेत पड़ी हुई थी, तो पिघल पुगल के ना करोड़ों खरबों साल में कैमरा वजूद में आ गया। कभी कहा साइंसदान ने ऐसी कोई फेंकी? यार अभी तुम हंस रहे हो, जब ये यूनिवर्सिटी में जब कोई प्रोफेसर फेंक रहा होता है तो तुम्हें उस वक्त हंसी नहीं आती। यूनिवर्सिटी में जो मुल्हिद प्रोफेसर हैं वो डार्विन की नजरिया बड़ी संजीदगी से पढ़ाते हैं ना, कभी किसी को हंसता हुआ देखा आपने वहां पे? क्यों? आप पे एक जादू होता है यार यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर साहब झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन वही प्रोफेसर अगर ये कह दे कि ये जो डिजिटल कैमरा है, आप पूछे सर ये कैसे वजूद में आया, तो भाई ऐसे वजूद में आया कि वंस अपॉन अ टाइम एक रेत पिघली थी, खरबों साल में ना पिघल के शीशा बन गई, फिर तूफान आते रहे दुनिया में तो वो शीशा जुड़, लेंस यूं करके आके आपस में जुड़ गए, फिर एक तूफान आया था, खरबों करोड़ों साइंसदानों के पास सालों की कमी नहीं होती है, ध्यान में रखना। आप कह दो ना ये कैसे इत्तेफाक हो गया, कहते 20 करोड़ साल में हुआ है, तो 20 करोड़ में तो कुछ भी हो सकता है, 20 करोड़ साल में तो बागी बीवी भी वापस आ सकती है भाई। हम तो लोगों को ये बता रहे होते हैं बेगम भाग गई, हम कहते हैं 1-2 साल में आ जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल आ जाएगी इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाने वाली। नहीं आई तो आप मर जाओगे इस दौरान, तो फिर जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। तो करोड़ों अरबों साल में ये हुआ। अबे भाई कुछ भी हो, आपने प्रोफेसर साहब से पूछा ये कैमरा कैसे बना, वो कहें ऐसे बन गया, आपको इतनी जोर की हंसी आएगी, आप बोलोगे सर आप वाकई आर यू सीरियस, रियली सर? आप ने गुटखा, ऐसा तो नहीं आज गुटके का नागा हो गया हो आपका, चाय ना मिली हो आपको, बल्कि ये तो आइस का केस लग रहा है, ये चाय वाय से नहीं होता ऐसे। सर आज छुट्टा लगाना तो नहीं भूल गए आप? लेकिन वही प्रोफेसर जब उससे बड़ा झूठ बोलता है कि वसीम खुद वजूद में आया है खरबों साल में, एक सेल था जो तरक्की करते करते बंदर बना और होते होते इंसान बन गया, ओ भाई इससे ज्यादा हंसी आनी चाहिए। सर कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ फेंकने से पहले सोचा करो किससे बगावत कर रहे हो तुम, खुदा से लड़ रहे हो जिसने बना के कहा कि बताओ अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, खुद से बने हो या ऑटोमेटिक बन गए, ये तुमने अपने आप को बनाया है? इसका जवाब है ना हम ऑटोमेटिक बने हैं ना हमने बनाए, बनाने वाला कोई और है। ये तो बड़ा जबरदस्त लतीफा है कि ऑटोमेटिकली वजूद में आ, और डार्विन के नजरिए को जो मानते हैं ना, आपने तो सिर्फ इतना सा नजरिया पढ़ा है, जरा आप उसकी डिटेल में जाओ तो लतीफों की पूरी किताब बन सकती है, वो पूरी लतीफों की किताब। ये चीते पे इतने खूबसूरत डिजाइन कैसे बन गया? वो कहते हैं ये ऐसी जगह बैठा करता था कि सूरज की रोशनी जो है ना वो छन के आती थी, कई साल तक ये चीज उसकी जीन्स में शामिल हो गई, तो जहां जहां रोशनी लगती थी वो ब्लैक हो गई, जहां जहां रोशनी लगती वो व्हाइट हो गई। बे कौन सा चीता है जो एक ही डिजाइन एक ही तमीज से इतना दरख्त के नीचे बैठता रहा कि नस्लों में उसके वो चीज ट्रांसफर हो गई? तो ये तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, खुद भी जहन्नम में जाएंगे। साइंस से को फॉलो करो, साइंसी तरक्की से फायदा उठाओ, साइंस को अपना बाप बनाने की कोशिश मत करो। इतना नहीं फ्री कराओ कि खुदा के मुकाबले में साइंसदानों को ले आओ तुम, ये खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तुम्हें भी मरवाएंगे। ये भी कुछ है, ये जो किताब है ना पैगंबरों को जो अल्लाह ने लाखों पैगंबरों को भेजा, ये भी एक हकीकत है। इसको भी जनाब थोड़ी सी इसकी तरफ भी तवज्जो की कोशिश करो कि क्रिएटर क्या कह रहा है, बनाने वाला क्या कह रहा है। तो बनाने वाला कह रहा है वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने इस कायनात को खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया, आजमाइश है इंसान की। तो आगे अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, अल्लाह कहते हैं हम हक को बातिल पे दे मारते हैं, ठीक है ना? तो बातिल नजरियात पे हक को क्या करते हैं, दे मारते हैं। फयदमग़ुहु, और हक उस बातिल का दिमाग बाहर निकाल देता है। ये एक मुहावरा है, जैसे कोई बंदा चिपक गया हो, आप जान ना छोड़ रहा हो, तो आप क्या कहते हैं, यार इसको 2 लात मार या इसके सर पे घोंसा लगा और इसकी खोपड़ी जो है ना दिमाग बाहर निकाल दे। क्या मतलब, इसे पनपने के काबिल मत छोड़, इसको ऐसा छोड़ ही नहीं कि ये दोबारा यहां का रुख करे। अल्लाह कहते हैं अपनी तारीफ कर रहा है खुदा कि मैं जब कुरान में अपने होने के, अपनी तौहीद के और आखिरत के दलाइल बयान करता हूं, ये दलाइल ऐसे नहीं है कि हक जाके बातिल को समझाना शुरू करे और कहे कि एक्सक्यूज मी सर, अब हक आ गया है, अब आपके लिए यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, आप तशरीफ ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, नहीं ले जाना चाहते तो आपकी मर्जी है। अल्लाह कहते हैं हमारे दलाइल ऐसे नहीं होते, नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, हमारा स्टाइल ये होता है कि हक को उठा के बातिल की खोपड़ी पे मारा और उसके भेजा निकाल दिया बाहर। ऐसे दलाइल नहीं आ रही समझ में, तो फिर जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। ऐसे दलाइल है कुरान के उठा के, वो एक मुल्हिद फेंक रहा था लंबी कि जरूरी नहीं है इस कायनात को खुदा ने बनाया हो सकता है कोई और सैयारा हो जहां कोई बड़े बड़े साइंसदान बैठे हो, पूरा सेटअप चला रहे हो। तो अबे वो साइंसदान किसने बनाए फिर? कोई ना कोई आखिर में जात तो ऐसी आएगी जो सबब की मोहताज नहीं है, जो खुद बनाने में किसी और की मोहताज नहीं है, वो मखलूक नहीं है, वो खालिक है। तो ऐसा खुदा से, क्योंकि मसला सारा ये, खुदा को मानने से मसाइल बहुत खड़े हो जाते हैं। खुदा को मानना पड़ा तो फिर शराब छोड़नी पड़ेगी, फिर जिना छोड़ना पड़ेगा,
پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا, پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکوٰۃ دینی پڑے گی,